یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی نمبر 14، سنیاس۔ آئس کریم کارنر سے نکل کر کار مین بولے وارڈ کی سڑک پر روانہ ہوئی۔ چوک پر آئی لیکن مسرت کو کار روکنا پڑی کیونکہ لال بتی آن ہو گئی تھی۔ کھڑی کار میں اسے ایک فیلنگ سی ہوئی۔ لال بتی کے آتے ہی ٹنڈے فقیر نے تاک کر اس کی کار کا رخ کیا۔ وہ عام طور پر فقیر کے آتے ہی دائیں ہاتھ کا شیشہ اوپر کر لیا کرتی تھی، لیکن ابھی چند ثانیے پہلے جس جذبے نے اس کی ونڈ سکرین پر دستک دی، اس سے خوف زدہ ہو کر اس نے جلدی سے ایش ٹرے میں پڑے ہوئے 2 روپے کا نوٹ اٹھایا، ٹنڈے فقیر کے حوالے کیا اور کار گیئر میں ڈال کر لاہور پڑتی آگے نکل گئی۔ اسے یقین تھا کہ فقیر ابھی تک دستے سوال پھیلائے اس کی کار کی نمبر پلیٹ کو گھور رہا ہے۔ ہیروں جڑی انگوٹھیوں سے لدے ہاتھ کو سٹیئرنگ وہیل پر مار کر مسرت نے مہندی رنگے کٹے بال دائیں بائیں لہرائے اور اونچی آواز میں بولی، نہ بھائی نہ، میرے پاس کچھ نہیں، نہ بھائی، اب بہت ہو چکی۔ لیکن وہ فیلنگ بھن بھنا کر کسی طرح رینگ کر اس کے ساتھ والی خالی سیٹ پر بیٹھ گئی اور دستے سوال دراز کر دیا۔ مسرت ساتھ والی سیٹ کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جا جھوٹی کہیں گی، دل میں مسرت نے اسے کئی گالیاں دی اور کار کا ٹیپ آن کر دیا۔ کیسٹ سے آواز آئی، میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھی ہو۔ نور جہاں کی آواز سنتے ہی وہ بوکھلا گئی۔ اسے لگا کہ کار کا ٹیپ ریکارڈر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی فیلنگ کے ساتھ ساز باز کر کے کسی سازش کے تحت اسے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لو بھلا، مزاج کے سب موسموں کا کوئی ساتھی ہو سکتا ہے؟ کبھی ہوا کوئی؟ 50 برس کی ہو کر اب تو وہ ایسے جھانسے میں آنے سے رہی، لیکن فیلنگ نے کلکاری مار کر کہکہا لگایا اور کنون سی آواز میں کہا، اب جو تمہیں قسمت ایسی ملی تو کیا کیا جائے، لیکن ایسے ساتھی کے وجود سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہوتے ہیں ساتھی سب موسموں کے، پر ملتے قسمت والوں کے۔ چھاونی والے پل کے پاس رک کر اس نے ساتھ والی سیٹ کا دروازہ کھولا اور پاس بیٹھی فیلنگ کو ششکار کر بلی کی طرح نکال باہر کیا۔ فیلنگ پلک جھپکتے ہی فوارے پر چڑھ کر کلکاریاں مارنے لگی۔ مسرت کو ایک عرصے کے بعد ہنسی آئی۔ ہنستی ہنستی بڑی پر اعتماد ہو کر وہ پھر پر کال چلانے لگی۔ ہمیشہ کی طرح اس کی گردن اکڑ گئی اور لبوں کے کونے ملکہ زادیوں کی طرح ڈھلک گئے۔ اپنے جی میں اس نے سوچا، لو، میں بھی خواہ اس کی باتوں میں آ چلی تھی۔ لو، میری بھی کوئی عمر ہے، خواہ مخواہ اس کی باتوں میں آ چلی تھی۔ لو، میری بھی کوئی عمر ہے، خواہ مخواہ ایویں کوئی تک ہے، مجال ہے۔ گھر کے پھاٹک پر لمبا ہارن سن کر چوکی دار نے اپنے کیبن سے دیکھا۔ مسرت نے پاں 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 بڑے اصرار سے ہارن بجایا۔ چوکی دار نے بیگم صاحب کی سیاہ ہونڈا ایکارڈ دیکھتے ہی ترنت پھاٹک کھولا، ایک ہاتھ سینے پر لٹکے کارتوس کی بیلٹ پر رکھا اور دوسرے سے سلوٹ مار کر چہرے کو پتھریلا کر لیا۔ لمبی ڈرائیو وے سے کوٹھی کے اوپر لگا ڈش اینٹینا صاف نظر آ رہا تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے اس نے کار کے ٹیلی فون پر اپنے شوہر سے کالا شاہ کاکو صرف اتنی بات کی کہ وہ گھر آ گئی ہے۔ نہ تو اس بزنس ٹائکون نے دریافت کیا کہ کہاں سے آ گئی ہے، نہ ہی مسرت نے کوئی انفارمیشن دینے کی ضرورت محسوس کی۔ وہ اپنے پیلس نما گھر میں بغیر کسی فیلنگ کے داخل ہوئی۔ جمی کلفی کی طرح اس نے گھر کے ابتدائیہ حصے کو پار کیا۔ لیونگ ایریا، ڈرائنگ روم، ٹی وی لاؤنج، سب سے لان میں سے ٹی روز اور فرائیڈ فش کی ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی۔ بوڑھی جمعدار نے اسے دیکھتے ہی سروخط کھڑی ہو گئی اور گیلے ہاتھ سے اپنے قمیض کے دامن سے پونچھ کر دعائیں دینے لگی۔ چونکہ مسرت اسے دیکھنے کی عادی نہ تھی، اس لیے اس نے جمعدارنی کی کسی دعا کا نوٹس نہ لیا۔ لنچ لگاؤں بیگم صاحب؟ خانسامہ نے پوچھا۔ کیا پکا ہے کھانے میں؟ فرائیڈ چکن، فرائیڈ فش، ہاٹ اینڈ سار سوپ، قورمہ اور ابلے چاول؟ نہیں، ابھی نہیں۔ صاحب کا انتظار کرنا ہے سر؟ نہیں، لیکن لنچ ابھی نہیں۔ جی سر۔ چھوٹی سی گھٹی فلپینو ملازمہ خوب گھیرے کا فراک ٹائپ کرتا پہنے، کھلے بالوں کو بینڈ سے اٹکائے چھوٹے سے سفید تولیے سے کرسٹل صاف کر رہی تھی۔ بیگم صاحب، ابھی فون آیا تھا۔ کس کا؟ کوئی صاحب تھے جی، انہوں نے نام نہیں بتایا۔ ایوی، میں نے تمہیں 100 مرتبہ کہا ہے کہ نام، نمبر، کام سب پوچھنے ہیں۔ پوچھے تھے جی، لیکن انہیں بتائے نہیں۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ چابیوں کا چھلا ہاتھ میں لے کر بیڈ روم کی طرف بڑھی۔ یہ چپٹے منہ والی ایوی بالکل احمق ہے،
اس کی کھوپڑی میں ذرا سی عقل نہیں. جیسی پینڈو یہ فلپائن میں تھی غالباً ایسی ہی رہے گی. کون ہو سکتا ہے؟ اس گھر میں کئی گمنام فون آتے تھے. اللہ جانے کون تھا. اس نے چابی گھما کر ماسٹر بیڈ روم کھولا، پھر سر کو جھٹکا دے کر نیم اندھیرے میں کمرے میں داخل ہوئی. کوئی بھی ہوا، اگر ضروری تھا تو دوبارہ فون کر سکتا ہے. اس میں اس قدر سوچنے کی کیا بات ہے؟ مسرت نے پنکھے کے جرمن نوب پر انگلی رکھی. پنکھا آن ہوا تو اسے لگا اس نے فیلنگ کا بٹن بھی غلطی سے دبا دیا ہے. کہیں اس کے اندر سائبیریا کی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی. شش شش کر کے اس نے اپنی فیلنگ کو بلی کی طرح بھگانا چاہا. پھر دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا اور بڑی عاجزی سے چھت کی طرف دیکھ کر بولی، نہ بابا نہ، اب نہیں، میری توبہ ہے. غسل خانے میں جا کر اس نے ایک بار پھر سوچا کہ خواہ مخواہ میں بھی ڈرتی ہوں. کوئی بات ہے، میں بچہ تو نہیں. اس جولائی میں پورے 50 سال کی ہو جاؤں گی. فیلنگ کا کیا ہے؟ میں کوئی اسے پیمپر تھوڑی کروں گی. مان اس نے ہاتھ دھوتے اپنا چہرہ سنک والے آئینے میں دیکھا. پھولے پھولے مہندی رگے ریشمی بال جن سے خود اس کی انگلیاں کھیلتے نہیں تھکتی تھی. خوبصورت چمکدار شربتی آنکھیں. بائیں ہاتھ میں موتیا اترنے والا تھا. ابھی پتلیوں کے رنگ میں تبدیلی نہیں آئی تھی. ہونٹ حساس تھے. جب وہ گھریلو ایڈمنسٹریشن میں مبتلا نہ ہوتی تو یہ بالکل ملائم اور معصوم نظر آتے، لیکن جب وہ بن کہے 2 قدم دور ہو کر آرڈر دیتی تو اوپر کا ہونٹ کمان کی شکل میں لٹک جاتا اور مسرت سے ڈرانے لگتا. ایسے میں وہ سرد مہر، خوفناک اور کسی جرائم پیشہ گروہ کی چیئرپرسن نظر آتی. ٹب میں پانی جمع ہونے لگا. وہ کھانے کا ارادہ نہ رکھتی تھی. خیال تھا کہ ٹب کے نیم گرم پانی میں نیم دراز ہو کر وہ تھوڑی دیر ریلیکس کر کے سو جائے گی. آہستہ آہستہ اس نے پانی میں باتھ سالٹ ملائے اور لباس اتار کر ٹب میں اتر گئی. اپنے جسم کو دیکھتے اس نے سوچا کہ 2 بچوں کی ماں تو میں ہرگز نہیں لگتی. یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ وہ دونوں میرے ساتھ نہیں رہتے، ورنہ نانی دادی کہلواتے کہلواتے انسان خواہ بخواہ ہی بڈھا محسوس کرنے لگتا ہے. پانی کے لمس نے اس کے چہرے پر ایک قدرتی ملائمت پیدا کر دی. اپنے گیلے ہاتھوں کو پانی سے نکال کر اس نے دیکھا. ہاتھوں کی نیلی نسیں اب قطرے نمایاں ہو گئی تھیں اور ہاتھوں سے تھوڑی سی عمر دکھلائی پڑتی تھی. یکدم خوف زدہ ہو کر اس نے ہاتھ پانی میں چھپا لیے. ایسے لگا جیسے کنگ سائز سیاہ ٹب کے کنارے منی پلانٹ کے گملے پر فیلنگ بیٹھی ہنس رہی ہو. مسرت کا غسل خانہ اور ڈریسنگ روم سانجھا تھا. اس میں چھوٹا سا کافی کارنر، ایک لمبا صوفہ اور دیواروں کے ساتھ ساتھ چھت تک وارڈروبس تھی. اس ڈریسنگ روم میں آسانی سے ایک کار پارک کی جا سکتی تھی. کئی مرتبہ اس کی سہیلیاں یہاں بیٹھ کر کافی پیتی اور وہ ٹب میں نہاتی رہتی. بڑے سے تولیے میں اپنے آپ کو لپیٹ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھ گئی. ایک چھوٹی سی گڑیا چاندی کے برش کے ساتھ اوندھی پڑی تھی. مسرت نے گڑیا کو اٹھا کر دیکھا، اس کے بال درست کیے اور اسے سینٹ بوتلوں کی لمبی قطار کے ساتھ کھڑا کر دیا. کافی دنوں کے بعد اسے اپنے بچے یاد آئے. عجیب سی بات، وہ کبھی اپنے ساتھ جھوٹ نہ بول سکی. اپنے دونوں بچوں سے وہ بہت محبت کرتی تھی، لیکن جب وہ چھوٹے تھے تب بھی ان کے ساتھ وقت گزارنے کی اہل نہ تھی. زارا اور قیصر کو مدر کیئر کے کپڑے پہنانا، غسل دینا، خوبصورت کاٹ میں لٹا کر تھوڑی دیر کے لیے پچ پچ کرنا، بیماری کے وقت شہر کے ماہر ترین اسپیشلسٹ کو باقاعدگی سے دکھانا، ان کی برتھ ڈے منانا، کبھی کبھی پارک لے جانا اور خوب بھینچ بھینچ کر پیار کرنا مسرت کو پسند تھا. وہ اپنی ایکٹیویٹی کے دوران درمیانی وقتوں میں بچوں کو والہانہ محبت کر سکتی تھی، لیکن جوں ہی اپنی زندگی کا فن فیئر شروع ہو جاتا وہ بچوں کو ٹرینڈ آیا کے سپرد کر کے سبکدوش ہو جاتی. جب بچے چھوٹے تھے تو وہ سوچا کرتی کہ شاید غریب عورت کے لیے بھی بچہ بوجھ ہے. وہ بھی بچے کو مٹی کھانے کے لیے، رینگ رینگ کر پلنے کے لیے چھوڑ کر خود برتن مانجنے، کپڑے دھونے، کھانا پکانے میں مصروف رہتی ہے. وہ سوچتی رہتی کہ کیا میں ہی سخت دل ماں ہوں جو بچوں کو دوسروں کے سپرد کر کے سکھ کا سانس لیتی ہے، یہ ساری دنیا کی عورتیں ہی اسے ایکسٹرا بوجھ سے دل ہی دل میں بیزار ہیں. گنوار عورتوں کی طرح سارا دن بچہ تن پر لاتے رہنا اس کے لیے ناممکن تھا، اور شاید گنوار عورت کی بھی یہ مجبوری ہو، خوشی نہ ہو. ہیئر ڈرائر کی گرم ہوا نے اس کی گردن پر گدگدی کی. اسے ہمیشہ سے یوں بال سکھانا پسند تھا. بال سکھاتے ہوئے وہ اور زندہ ہو جاتی. اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر اس نے سوچا کہ شاید اسی وقت وہ زندہ ہوتی ہے جب دوسرا اسے اپریشیٹ کرے. یہ تعریف چاہے آئینے میں یا اس کی اپنی آنکھوں میں ہی کیوں نہ ہو،
اس کی برقی روح مسرت کو آباد کر دیتی ہے، یا پھر اگر اس تعریف کو خطرہ لاحق ہو، کسی دوسری خوبصورت عورت کے کمرے میں آنے پر، اس کی سسرال والیوں کی آمد پر، جو ایک خاص قسم کی بے یقینی اس کے دل میں پیدا کرتی تھی۔ پارٹی میں اپنے سے نوجوان لڑکیوں کو ایڈمائر کرتے وقت جو تکلیف کے لمحے آتے، ان میں وہ جاندار رہتے۔ باقی سارا وقت تو وہ سنہری گڑیا کی طرح کبھی اوندھی کبھی پہلو کے بل وقت گزارتی تھی۔ جب وہ تازہ کلف شدہ جوڑا پہن کر پلنگ پہ لیٹی تو ہلکی سی دستک ہوئی۔ دروازہ کھٹکھٹانے والی مہذب فلپینو میڈ تھی۔ ویمن زون کا رسالہ سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر اس نے اپنے سینے پر رکھ لیا۔ یہ اللہ رکھی تھی جس کا نام مسرت نے نتاشے رکھ دیا تھا۔ میڈم، ابھی ایک فون آیا۔ کس کا؟ اپنا نام نہیں بولا۔ آئی آسکڈ، لیکن اس نے بولا پھر فون کرے گا۔ تھینک یو نتاشے۔ ملازمہ واپس پلٹی، لیکن لوٹتے ہوئے اس نے غلطی کی۔ اس کا رومال احتیاط کے باوجود دروازے کے پاس گر گیا۔ مسرت کو یہ رومال دے کر الجھن سی ہونے لگی۔ اسے لگا جیسے نوکرانی جان بوجھ کر اس رومال میں فیلنگ کو چھپا کر چھوڑ گئی ہے۔ تھوڑی دیر آنکھیں بند کرنے پر اس نے دوبارہ رومال کی طرف دیکھا۔ مان اسے محسوس ہوا رومال پھول کر بڑا ہو گیا اور اپنی جگہ سے سرک کر اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ تازہ دھولے بالوں میں ہیرے جڑی انگوٹھیوں والی انگلیاں پھیر کر مسرت نے بڑے کرب سے کہا، ہائے اللہ، اب اور نہیں پلیز، اب بالکل نہیں چاہیے۔ رومال پنکھے کی ہوا میں رول کرتا ادھر ادھر جانے کی کوشش میں تھا۔ کبھی وہ پھول جاتا، کبھی کریم رول بن کر دائیں بائیں چلنے لگتا۔ مسرت نے اپنے سر کے نیچے تکیا درست کیا اور سوچنے لگی۔ دونوں بچوں کی پیدائش سے فارغ ہو کر اپنے شوہر کی زندگی سے ایڈجسٹ کرنے کے بعد کافی پارٹیوں میں نمایاں ہو کر مدھم پڑ جاتی ہی دوسری عورتوں سے جلس ہونے کے زندہ وقفوں کے ساتھ ساتھ وہ پہلی بار بھڑک کر دیوانہ وار زندگی کے قریب ہوئی تھی، سر سے پیر تک زندہ، ہر مسام سے سانس لیتی ہوئی۔ وہ بھی مئی کا مہینہ تھا۔ ہلکی ہلکی آندھیاں صبح شام چلتی، املتاز کے پیلے پھولوں میں کالی کوئل کوکتی، ساتھ والے لان سے آیا اور بچوں کی آوازیں آتی تو وہ کبھی کبھی پریشان ہو جاتی، گہرے اضطراب اور احساس جرم کا شکار ہو جاتی۔ میں بچوں کے ساتھ زیادہ وقت کیوں نہیں گزار سکتی؟ جب وہ مجھے جان سے پیارے ہیں تو ان کی کمپنی سے میں اوب کیوں جاتی ہوں؟ مجھے دودھ پلانا، ان کے ساتھ کھیلنا، پہروں انہیں گود میں اٹھانا اچھا کیوں نہیں لگتا؟ کیا میں ان نیچرل ماں ہوں جو بچے کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی؟ کیا واقعی میں ان سے محبت کرتی ہوں؟ اس احساس جرم تلے اس نے پورے 6 ماہ گھر کے کام کاج میں بڑی دلچسپی لی۔ چائنیز ڈشیں پکائیں، گھر کو خوب خوب سجایا، کپڑے دھوئے، حتیٰ کہ فرشوں پر ٹاکیاں بھی پھیری۔ لیکن رفتہ رفتہ اسے پتہ چل گیا کہ اگر یہ کام اصلی ضرورت کے تحت نہ کیے جائیں تو دیر تک ان میں دلچسپی برقرار نہیں رہ سکتی۔ کام کے لیے ضرورت سب سے بڑی موٹیویشن ہے، اور گھریلو کام کاج کے لیے اس کے پاس ایک پوری پلٹن تھی۔ ضرورت کہاں سے پیدا ہوتی؟ مئی کا مہینہ تھا۔ اچانک گرم ہوا چلنے لگتی اور ہوا لوکاٹ، شہتوت اور بور کی خوشبو سے لگ جاتی۔ تب بھی ایک دن مسرت کو لگا تھا کہ خوشبو میں کوئی وائرس تھا۔ آم کے جھڑ پولن میں کچھ جراثیم تھے۔ مئی کے مہینے میں سنہری گندم سے نکلنے والے خوشبو میں کوئی ٹونا تھا۔ وہ ہمیشہ اس مہینے میں زکام کا شکار ہو جاتی۔ اسے چھینکوں پر چھینکیں آنے لگتی۔ الرجی کی دوائیاں پھانکنے کے باوجود بھی کبھی چھینکوں کا تانا نہ ٹوٹتا۔ شروع مئی میں ایک دن اس نے سیاہ کار 5 اسٹار ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں پارک کی۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد چیک کیا تو اسے وہ بھی اپنی کار پارک کرتا ہوا نظر آیا۔ پتہ نہیں زکام کا اثر تھا، شاید مئی کی گرمی تھی، ہو سکتا ہے ان ہواؤں کی تاثیر جن میں پھلوں اور گندم کی خوشبو تھی۔ مسرت کو لگا اس کے اندر کی بنجر زمین سے زندگی کا اقفا پھوٹا۔ قیصر کی پیدائش سے پورے 4 سال بعد پہلی بار اسے محسوس ہوا وہ زندہ ہے۔ مسرت کے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا پائل کی طرح بج اٹھا۔ اس کی ہیل میں طبلے کی آواز آنے لگی۔ کمر میں ایک ایسی لچک پیدا ہوگی جو ہرگز مصنوعی نہ تھی۔ وہ بھی برآمدے میں اس سے 2-4 قدم پیچھے چلا رہا تھا۔ فرش کی پالش اتنی زیادہ تھی کہ اس کے جوتے چھوٹی چھوٹی چھینکوں کا مسلسل شور کیے جا رہے تھے۔ وہ دونوں آگے پیچھے ایک دوسرے کے احساس کو ہاتھوں میں تھامے شیشے والے بڑے دروازے سے اندر گزرے۔ بڑی بڑی مونچھوں والے دربان نے انہیں ایک ہی گھر سے سمجھ کر صرف ایک بار سلام کیا۔ وہ دونوں اکٹھے لفٹ میں داخل ہوئے۔ مسرت نے محسوس کیا کہ اس کی نظروں کی بارش سے بنجر وجود میں خود رو بوٹے اگنے لگے۔
وہ ساری کی ساری ہریالی میں بدل گئی۔ لفٹ سے نکل کے وہ دونوں لمبی گیلری میں آگے پیچھے پر لہراتے ہوئے چلنے لگے۔ ساتھ چلنے والی مسرت کو احساس تھا کہ آنے والا دیکھ رہا ہے۔ پیچھے آنے والی کو معلوم تھا کہ آگے چلنے والی جانتی ہے کہ وہ ہر مسام سے دیکھ رہا ہے۔ ہر سانس سونگتا چلا جاتا ہے، ہر قدم اسے آگے والی کے قریب بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اچانک وہ دونوں ایک ہی کمرے کے آگے جا کر رک گئے۔ آپ بھی؟ اس نے دروازے پر دستک دے کر پوچھا۔ آپ بھی سمینا سے ملنے آئے ہیں؟ میں سمینا کا بھائی ہوں، میں سمینا کی دوست ہوں، شادی سے پہلے ہم کالج میں تھیں۔ وہ بجھ سا گیا۔ شادی کے لفظ نے اس کی مونچھوں میں جھکاؤ پیدا کر دیا۔ میرے ہسبینڈ، وہ تعارف نہ کرا سکی کہ سمینا نے دروازہ کھول دیا۔ کچھ دیر سمینا کبھی بھائی اور کبھی مسرت کو والہانہ طور پر ملتی رہی۔ پھر سمینا نے روم سروس کو کافی لانے کے لیے فون پر آرڈر کیا اور اس کے بعد سمینا پلنگ پر بیٹھ کر بولی، عاصم، یہ میری کالج کی سہیلی ہے، مسرت عظیم۔ اس کے میاں کی 2 فیکٹریاں کالا شاہ کاکو میں ہیں اور وہ ایک بہت بڑا جوس کا پلانٹ شیخو پورہ میں لگانے کے بنیادی مرحلوں میں ہے۔ اور یہ عاصم ہے، واشنگٹن ڈی سی میں رہتا ہے، ورلڈ بینک میں ہے۔ بھی بتاؤ نا، تم بینک میں کیا ہو؟ مسرت لچکدار بیل کی طرح تھی۔ سنوبر کے درخت پر چڑھتے اسے دیر نہ لگی۔ یہ میری سہیلی عجیب ہے، یہ صرف اس وقت زندہ ہوتی ہے جب یہ ہنستی ہے یا روتی ہے، باقی سارا وقت یہ مصر کی ممی کی طرح موجود ہوتی ہے لیکن زندہ نہیں ہوتی۔ عاصم نے شائستہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، غالباً یہ ان کا وصف ہی نہیں ہے۔ ساری عورتیں صرف اس وقت زندہ ہوتی ہیں جب ان کے جذبات زندہ ہوتے ہیں، باقی وقت گزارا، سمجھوتا، ہائبرنیشن۔ اور مرد کیا مختلف ہوتا ہے؟ چڑھ کر سمینا نے پوچھا۔ ہاں، بہت حد تک۔ میں جب ورلڈ بینک میں ہوتا ہوں تب بھی زندہ ہوتا ہوں، جب عظیم صاحب فیکٹری میں ہوتے ہوں گے تب وہ جاندار ہوتے ہیں۔ شیم شیم شیم، شوونزم، میل شوونزم۔ مسرت گمسم سی ہو گئی۔ واقعی کئی سالوں سے وہ عظیم کے ساتھ مکمل سمجھداری، سمجھوتے اور عقل مندی سے رہتی چلی آ رہی تھی، لیکن زندہ تو نہ تھی۔ اپنے بچوں کے ساتھ بھی اسے محبت کا احساس ضرور ہوتا، لیکن نسوں میں خون چلنے، دل میں فوارے چھوٹنے اور دماغ میں انہونے خوابوں کی جھلکیاں کبھی نظر نہ آئی تھیں۔ پورے 3 مہینے جذبات کی ہولی کھیلی گئی، بھانت بھانت کے رنگ اس پر گرے۔ عاصم کے ساتھ وہ تاش کے پتوں کی طرح پھینٹی گئی۔ اس کے دن رات خوابوں نے روئی کی طرح بلو دیے۔ اس کے کان آہٹوں کو سنتے، ٹیلی فون کی گھنٹی پر لبیک کہتے اور عاصم کی آواز کے تعاقب میں رہتے۔ اس نے کبھی عظیم سے چھپ کر، کبھی عظیم کو جتلا کر عاصم کا ساتھ دیا، لیکن محبتوں میں بہار کے بعد خزاں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ پہلے مسرت ہنستی، کلکاریاں ماری، جھرنے کی طرح جل ترنگ بنی زندہ رہی، پھر آنسو آہوں میں ڈوب گئے۔ عاصم 4 مہینے کے بعد واشنگٹن ڈی سی واپس چلا گیا۔ جس قدر منتیں ممکن تھیں مسرت نے مانگی، لیکن عاصم نہ رکا۔ کچھ عظیم کی ایما سے، کچھ عظیم سے بپھر کر وہ عاصم کے تعاقب میں امریکہ چلی گئی۔ وہاں اس نے پورے 4 ماہ سردیوں کا موسم گزارا۔ یہ سارا وقت وہ عاصم کے تعاقب میں رہی اور عاصم اسے گریزا رہا۔ یہ موسم ذلتوں کا تھا۔ وہ رات کو ویلیم لے کر سوتی، دن بھر کافی پیتی اور چھوٹے موٹے سنیک کھا کر پیٹ بھرتی۔ اپنے لباس سے وہ بے پرواہ ہو گئی تھی۔ عاصم اپنی بیوی چھوڑنے پر رضامند نہ ہوا۔ وہ ہر قسم کی منت کر گزری۔ یہ 4 ماہ کشکول لے کر محبت کی بھیک مانگنے میں لگے۔ آخری دن جب وہ پاکستان واپس آ رہی تھی تو پتہ نہیں کیوں عاصم اسے الوداع کہنے ایئرپورٹ پر آ گیا۔ وہ اپنا سامان چیک ان کروانے کے بعد چھوٹے سے ریسٹورانٹ میں پژمردہ حالت میں موجود تھی۔ عاصم خاموشی سے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں چپ تھے۔ وہ 3 گھنٹے چپ بیٹھے رہے۔ جب وہ ہوائی جہاز پر سوار ہونے کے لیے اٹھی تو عاصم بولا، دیکھو مسرت، تم سمجھ نہیں سکتی، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آنسو کو نگل کر وہ بولی، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں جانتی ہوں مجھ سے شادی کر کر تم زندہ نہیں رہو گے۔ شاید تم ایک ایسی عورت ہو جو صرف اس وقت زندہ ہوتی ہے جب اس کے جذبات زندہ ہوتے ہیں۔ مسرت کے دماغ میں وہ شہزادی گھومی جو شہزادے کو دیکھ کر پہلے ہنسی اور پھر روئی۔ ہاں شاید، لیکن شادی ایک پریکٹیکل افیئر ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے پرس کو کندھے سے لٹکا کر کہا۔ اس کے دونوں کندھے پکڑ کر عاصم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم بڑی والیٹائل، ہائیلی انفلیمیبل ہو، یہ تمہاری بنیادی خصوصیت ہے۔
تمہیں ہر قسم کی ماچس سے پرہے رہنا چاہیے۔ لمحہ بھر کو مسرت کے اندر کمزوری پیدا ہوئی۔ اس نے چاہا کہ وہ اپنی ساری عزت نفس کو بلائے طاق رکھ کر عاصم سے آخری محبت کی بھیک مانگے، لیکن ذلتوں کا موسم بھی گزر چکا تھا۔ سارے میں برف پڑی تھی، روئیدگی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس نے قریب قریب مر کر کہا، تھینک یو۔ پیچھے دیکھے بغیر وہ ایسکیلیٹر پر چڑھ گئی۔ عاصم چند قدم آگے بڑھا، اسے دیکھتا رہا، لیکن مسرت نے ایک بار بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ وہ ہائبرنیٹ کر گئی تھی، برفوں کے موسم میں سے جیسے گرم لہو کے جانور زمین دوز ہو کر ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ واپسی پر عظیم نے اس سے اشارتاً بھی کوئی بات نہ کی۔ عظیم بڑا عجیب آدمی تھا۔ وہ بزنس میں ترنت فیصلے کرتا اور جذباتی زندگی میں فیصلوں کے قریب نہ پھٹکتا۔ بزنس میں وہ خطرے مول لینا جانتا تھا، رسک سے کام لیتا۔ وہ داؤ جو موقع شناسی کے معنی جانتا ہی نہیں استعمال بھی کرتا تھا، لیکن جذباتی زندگی میں وہ تماشائی بن کر ہر موڑ پر وقت کو مرہم پٹی کرنے دیتا۔ امریکہ سے پلٹی ہوئی بیوی کو گھر لا کر اس نے کچھ نہ پوچھا، ہلکی سی جھپی ڈال کر باپ کی طرح بولا، ٹیک اٹ ایزی۔ مسرت نے گھر چھوڑنے اور واپس آ جانے کی کوئی ایکسپلینیشن نہ دی، نہ ہی عظیم نے مانگی۔ بولی، عظیم تم جانتے ہو مجھے مانگنے سے کتنی چڑ ہے۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے کہ میں بھوکی مر جاؤں گی لیکن کچھ مانگوں گی نہیں۔ اس باسٹرڈ سے میں نے ایک ایک ہینڈ شیک مانگا، ایک ایک لمس کی قیمت ادا کی، آدھے گھنٹے کے ملاقات کے لیے ہفتہ ہفتہ ناک گھسائی۔ اتنی ذلت، اتنی ذلت، اتنی ذلت۔ عظیم ناک میں وکس لگا رہا تھا۔ اس نے باسٹرڈ کا لفظ سن کر سکھ کا سانس لیا۔ ایزی ایزی، مسرت کا سر تھپک کر اس نے کہا۔ کچھ دیر مسرت کسی بچے کی طرح روتی رہی، پھر زندگی نے اسے چھوڑ دیا، وہ زندہ نہ رہی، اور ڈریسنگ ٹیبل پر اوندھی گڑیا کی طرح اس نے ہار مان لی۔ تمہارے بچے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میری مصروفیات کی وجہ سے تم نگلیکٹڈ رہتی ہو، لیکن عورت کے لیے تو بچہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میں وہ والی عورت نہیں ہوں، کاش میں بچے کے سہارے زندہ رہ سکتی۔ سچ بتاؤں عظیم، بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ جب وہ ہنستے کھیلتے ہیں تو میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ میں بچوں کے دکھ سکھ کی ساتھی نہیں ہوں، سکھ میں انہیں میری ضرورت ہی کب ہوتی ہے۔ میری جیسی ماں تو صرف دکھ ہی بانٹ سکتی ہے۔ عظیم اسے تھپ تھپاتا رہا۔ ہولے ہولے مسرت پر برف پڑ گئی۔ رات اور دن شانت ہو گئے، دل کے کنویں میں کائی جم گئی، موسم بنجر ہو کر یکسانیت کا شکار ہو گئے۔ وہ حسب معمول بازاروں کے چکر، کافی پارٹیوں میں غیبت، شوہر کے ساتھ سوشل لائف میں شریک ہو گئی۔ کچھ دیر احساس جرم کے تحت اس نے زارا اور قیصر سے بڑی محبت کی۔ بچوں کا کمرہ از سر نو سجایا، ان کو ہر شام نائٹ سوٹ پہنا کر خود لوری سنائی اور خود سلایا۔ کچھ شامیں اس نے ان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ ایسی عورت نہیں تھی جو سارا دن بچوں کی کمپنی میں خوش رہ سکے۔ بچوں کو کوئی تکلیف ہوتی تو وہ بلکتی، روتی، تن من وارتی، لیکن ہنستے کھیلتے بچوں کے ساتھ پہروں باتیں کرنا، پتنگیں اڑانا، ٹرینیں چلانا، کھیلنا، بھاگنا، جھوٹ موٹ رونا، کھلکھلانا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ دل ہی دل میں وہ اپنے آپ کو کوستی، کیا میں ایک ان نیچرل ماں ہوں جو ان کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی؟ میں بچے کو سارا دن اٹھائے اٹھائے کیوں نہیں پھر سکتی؟ صرف ان کے ساتھ خوش کیوں نہیں رہتی؟ ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے مجھے اور بھی کچھ کیوں درکار ہے؟ وہ جب بھی بچوں کی طرف دیکھتی ملزم سا محسوس کرتی۔ کئی سال ایسے ہی نکل گئے۔ عظیم نے جوس فیکٹری لگا لی۔ اس کا ایک سیزن اتنا اچھا لگ گیا کہ وہ دونوں ایک مہینے کے لیے چھٹیاں منانے امریکہ بھی گئے، لیکن اب مسرت کے لیے سفر بھی زندہ کرنے کو کافی نہ تھے۔ وہ کسی جگہ کو کسی واقعے کی وجہ سے یاد رکھ سکتی تھی، صرف مناظر یا بازار اسے اکسانے کے لیے غیر اہم تھے۔ امریکہ میں عاصم بھی تھا، لیکن عاصم کے ساتھ گزارے ہوئے اچھے دن دھندلا گئے، صرف ذلتوں کا احساس باقی رہ گیا، اور وہ بھی اس قدر شدید نہ رہا کہ اس کی یاد کے سہارے ہی زندہ رہ سکتی۔ امریکہ سے واپسی کے برسوں بعد اسے ڈاکٹر فیضان ملا۔ عظیم اور وہ ایک بہت بڑے ایجوکیشنل سیمینار میں شمولیت کے لیے گئے تھے۔ اس فنکشن کے بعد وائس چانسلر نے ڈاکٹر فیضان کو مسرت سے ان الفاظ میں متعارف کرایا، یہ ہمارے ملک کے نامور ترین اسکالر ہیں۔ انہوں نے MIT سے فزکس میں PhD کی ہے، 3 سال MIT میں پڑھایا ہے۔ پاکستان میں غالباً پہلے سائنسدان ہیں جنہیں واقعی آئنسٹائن کی تھیوری سمجھ آتی ہے۔ عبدالسلام صاحب ان کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، لیکن ہم انہیں ہرگز نہیں جانے دیں گے۔
کیوں ڈاکٹر صاحب؟ فیضان رسان سے مسکرایا۔ اس کی شکل سے واضح ہوا کہ وہ اپنی ٹرمز پر کام کرنا جانتا ہے۔ آج تک مسرت صرف دولت کی طاقت کو آزما پائی تھی۔ ڈاکٹر فیضان پہلے تو چپ چاپ بیٹھے ماچس کی تیلیاں توڑتا رہا اور کافی سیلف کانشیس محسوس ہوا، لیکن کچھ دیر کے بعد جب اس نے باتیں شروع کی تو آہستہ آہستہ سب اس کے سامعین بن گئے۔ وہ بلا تکلف کسی بھی ٹاپک پر دیر تک درست ڈیٹا اور انفارمیشن کے ساتھ بات کرنے کا اہل تھا۔ جس وقت وہ لیکچر دینے کے لیے اٹھا تو مسرت کو محسوس ہوا کہ اس کا صوفہ تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھ رہا ہے۔ اس کی گردن اور اکڑ کر مائکروفون کے پیچھے سے بولنے والے ڈاکٹر فیضان کو دیکھنا چاہتی تھی۔ تقریر اسے بہت کم سمجھ آئی کیونکہ وہ ایسی باتوں پر سوچنے کی عادی نہیں تھی، لیکن دوران تقریر سب لوگوں کے ساتھ مل کر اس نے بھی کئی بار تالی بجائی۔ جب ڈاکٹر فیضان لوٹ رہا تھا تو ایک نوجوان طالبہ نے انہیں ڈائس پر جا کر پھولوں کا بکے دیا۔ اس وقت مسرت کا جی چاہا کہ یہ نو عمر طالبہ وہی ہوتی۔ یہاں سے بیوٹی اینڈ دا بیسٹ کی کہانی شروع ہوئی۔ ڈاکٹر فیضان درمیانے قد کا، قدرے گندمی مائل، سانولا سا مرد تھا۔ وہ مسلسل سگریٹ پیتا، موٹے شیشوں کی اینک اتار کر جب بھی شیشے صاف کرتا اس کا چہرہ ننگا ننگا لگنے لگا۔ فیضان کی طبیعت میں جھجک، بے رحمی اور علم کا ڈھکا چھپا غرور تھا۔ وہ کسی بھی شخص کو قریب لانے سے بہت ڈرتا کیونکہ اس طرح اس کے وقت کا ضیاع ہوتا اور ایسے ریسرچ پیپر جو بیرون ملک چھپتے تھے ان کی رفتار گرنے لگتی۔ فیضان کو غالباً روپے پیسے کی اتنی پرواہ نہ تھی، لیکن وہ اپنے علم کے بارے میں، اپنے کام کی اہمیت کے سلسلے میں بہت ٹچی تھا۔ اس بار مسرت نہ تو روئی نہ ہنسی، صرف محجوب ہو کر حیرت زدہ سے زندہ ہو گئی۔ اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہ سوچا تھا کہ ایک بیڈلی ڈریسڈ، ناٹے سے قد کا سانولا آدمی اس کو اس قدر زندہ کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر فیضان کا سارا جادو، اس کی شجاعت، پندار اس کی گفتگو میں تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں مسرت کو ایسا دھوبی پٹرا نصیب ہوا کہ وہ زخم سہلاتی، اوں اوں کرتی کئی دن دل کے زخموں کو سینک دیتی رہی۔ کچھ دنوں بعد جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو لمبے برآمدے میں اس کی مٹ بھیڑ ڈاکٹر صاحب سے ہو گئی۔ بظاہر وہ کسی اور کام سے یونیورسٹی گئی تھی، در پردہ اس کو فیضان کو ہی تلاش کرنا تھا۔ پروفیسر صاحب کچھ لڑکیوں کے جھرمٹ میں بولتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ گفتگو ان کے ہاتھ میں تلوار اور مرہم دونوں تھی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ مسرت کے ہاتھوں میں پسینے آ گئے۔ آج تک لوگوں نے اسے متعارف ہونے کے جتن کیے تھے، کبھی اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اسے دیکھ کر کسی معمولی سے آدمی کی گھیگی نہ بن جائے۔ ڈاکٹر صاحب کے چہرے پر پہچان نہ جاگی۔ سر میں مسز عظیم ہوں، میں آپ کو سیمینار پر ملی تھی۔ گوش، ہاؤ کوڈ آئی فرگیٹ یو، آئیے آئیے۔ لڑکوں کی بھیڑ چھٹ گئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے اروما میں چلنے لگے۔ اتنی خوبصورت عورت کے ساتھ ساتھ چلنے پر ناٹے قد کے پروفیسر کی چال میں ذرا سا تفاخر آ گیا، لیکن اتنے بڑے عالم کے ہمراہ چلتے ہوئے مسرت کے سیلف کانفیڈنس میں کافی کمی آ رہی تھی۔ آپ کسی سلسلے میں یہاں؟ جی میں کچھ ڈونیشن دینا چاہتی تھی، اگر آپ میری راہبری کریں تو کچھ لڑکوں کی فیس، کتابیں وغیرہ۔ ڈاکٹر فیضان کے لیے مروب ہونے کا وقت تھا۔ ونڈرفل، آپ میرے دفتر میں بیٹھنا پسند کریں گی؟ وہاں کوئی قالین، صوفے وغیرہ نہیں ہیں۔ مسرت کے لیے سارا کچھ الف لیلوی تھا، ماحول، باتیں، انداز۔ ڈاکٹر فیضان کے ساتھ گزارے ہوئے دن شروع سے ہی ذلت کا سفر تھے، اس میں باہر آئی ہی نہیں، شروع دن ہی خزاں زدہ تھا۔ ڈاکٹر فیضان مسرت کے تحفے، اس کی مہربانیاں، اس کی توجہ کچھ وصول نہ کرتا۔ علم نے اس میں بڑی رونق، خودداری اور خود اعتمادی پیدا کرتی تھی۔ مسرت کے پاس جو کچھ تھا اس کا فیضان کی ذات سے کم کم تعلق تھا۔ وہ پروفیسر صاحب کے لیے جو کچھ بھی کر سکتی تھی دولت ہی کے سہارے ہو سکتا تھا۔ ابھی انہیں ملے 2 ہفتے نہیں گزرے تھے کہ پہلا پٹاخہ چلا۔ اس روز مسرت بڑی محبت سے 26 انچ کا رنگین ٹیلی ویژن لے کر ہاسٹل پہنچی، لیکن جس وقت وہ باڑ کے قریب پہنچی اسے احساس ہوا کہ وہ فوربڈن ایریا میں آ گئی ہے۔ پروفیسر صاحب ہمیشہ کی طرح بیڈلی ڈریس تھے۔ انہوں نے لکیروں والا پاجامہ اور اس کے اوپر کچے ریشم کا آف وائٹ کرتا پہن رکھا تھا۔ میں آپ کے لیے ٹیلی ویژن لائی ہوں۔ ایک دھماکہ سا ہوا بغیر شور کیے۔ کیوں؟ مجھے ٹیلی ویژن کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو شادی نہیں کی کہ میرا وقت ضائع ہوگا۔ مسرت کے ہاتھ پاؤں سرد پڑ گئے۔
اسے زندگی میں پہلی بار ایسا شخص دیکھنے کا اتفاق ہوا جو علم کے بیٹ سے دولت کے بال کو ہٹ کر سکتا تھا۔ سر آپ قبول تو کریں۔ اب وہ جھکی بڈھے کی طرح سر دائیں بائیں ہلانے لگا۔ دیکھیے مسز عظیم، فرینڈشپ ایک چیز ہے، کسی شخص کو خریدنا اور بیچنا اور چیز۔ جتنی میری تنخواہ ہے اسی قدر آپ کی فلپینو میٹ کا ماہانہ ہے۔ میں جانتا ہوں میں غریب ہوں، لیکن میں کسی شخص کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری ضروریات کو ڈٹرمن کرے۔ شکریہ۔ وہ بڑے تم تراک سے سلیپر گھسیٹتا چل دیا۔ مسرت کافی احمق محسوس کر رہی تھی۔ اب اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس ٹی وی کا کیا کرے۔ بھاگ کر وہ ڈاکٹر فیضان کے پیچھے گئی۔ سر آپ اس ٹی وی کو لڑکوں کے کامن روم میں رکھوا دیں۔ دیکھیے میڈم، میں کچھ ہینکی پینکی نہیں کر سکتا۔ میں نے پچھلے 10 سال سالڈ فزکس میں ریسرچ کی ہے۔ پیسہ بنانے جوڑنے کی ترکیبیں مجھے نہیں آتی۔ پلیز آپ یہ ٹی وی لے جائیں اور اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دیں جو آپ کا احسان بھی مانے گا اور سارے میں آپ کی تعریف بھی کرے گا۔ تھینک یو، اور آئندہ مجھے خریدنے کی کوشش نہ کریں۔ شکریہ۔ گھر تک سارا راستہ وہ روتی رہی۔ مسرت نے آج تک کبھی اتنا پر اعتماد بیڈلی ڈریسڈ آدمی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد کئی مہینے وہ الٹے سیدھے احمقانہ جتن کرتی رہی کہ ڈاکٹر فیضان کے قریب ہو سکے۔ کبھی کبھی وہ دونوں بڑی بے تکلفی سے باتیں کرتے اور مسرت دولت اور ڈاکٹر فیضان علم کی تلوار چھوڑ دیتے، لیکن عام طور پر دونوں کی یہی کوشش ہوتی کہ وہ ایک دوسرے کو تحقیق کریں اور ون اپ رہیں۔ مسرت نے پروفیسر فیضان کو کبھی دولت کی دھونس نہ دی، لیکن اس کی تان ہمیشہ ٹیسٹ پر ٹوٹتی، جو ہر قدم پر روپے پیسے کا مرہون منت تھا۔ مہنگی دکانوں سے خریدی گئی چیزوں سے وہ اپنے ذوق کا اظہار کرتی۔ گھر کی آرائش کا قرینہ، لباس کی خوش ذوقی، کھانے پینے کی سلیکشن کا اظہار، سب اس کے خوش ذوق ہونے کی دلیل تھی۔ شاید مسرت کو بھی معلوم نہ تھا کہ وہ بغیر بھاری پرس لیے کبھی بھی اس قدر چوزی اور وی آئی پی نہیں بن سکتی۔ جب وہ کسی کرسٹل کو آنکھ کی جھری سے چہرہ آگے پیچھے کر کے غور سے دیکھتی پرکھتی تو ڈاکٹر فیضان مروب ہو جاتا۔ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جب مسرت اجنبی کھانوں کی تعریف کرتی تو فیضان بھوکلا جاتا۔ لباس میں رنگ، کپڑا اور ٹیلرنگ تو اس کی خاص فیلڈ تھی۔ وہ جس طرح کپڑے ریجیکٹ کرتی وہ فیضان کے لیے نیا منظر تھا۔ ہر دکاندار درزی اس کی جھڑکیاں کھا کر بے مزہ نہ ہوتا، اور مسرت سمجھتی کہ خدا نے اسے خاص بصیرت، خاص ذوق، خاص قسم کی کلچرڈ سینس عطا کر رکھی ہے۔ جب ذوق کی تلوار سے زخمی ہو کر فیضان زچ ہو جاتا تو ازل کی جنگ ان دونوں میں چھڑ جاتی۔ عورت عموماً مرد کو اپنے آداب و اخلاق، اپنے طور طریقے سے ہراتی ہے، لیکن مرد بھی کچھ کم ہتھیار بند نہیں ہوتا۔ پروفیسر فیضان صاحب جب بہت زیادہ ذوق کی چھڑی سے پٹ جاتا تو اپنی ریسرچ کی باتیں کرنے لگتا، کمپیوٹر کی انفارمیشن ریلے کرنے میں مصروف ہو جاتا، MIT کے ایجوکیشنل ماحول کا ذکر کرتا، انسان کے علمی ارتقاء کے خواب دیکھنے لگتا۔ ایسے میں مسرت اپنے آپ کو ناقص العقل، پسماندہ اور تھرڈ ورلڈ کی باشندی سمجھنے پر مجبور ہو جاتی۔ ایسے ہی ایک دن جب وہ نیم اندھیرے پائن ایپل چکن کھا رہے تھے اور مسرت فخر سے فیضان کو بتا رہی تھی کہ اس نے ابو دھابی میں شاہراہ شیخ زید پر ایک مرتبہ پورا لائف سائز شیر کرسٹل کا بنا دیکھا تھا، پھر اس نے فرانس میں شانزلیزے پر شہد میں پکے ہوئے کریبس کھائے تھے، ڈنمارک میں اس نے ایسا صوفہ خریدا تھا جس میں لکڑی کا کوئی جوڑ نہ تھا۔ کچھ دیر جب وہ ذوق کے مسلسل وار کرتی رہی تو اس نے محسوس کیا فیضان سن نہیں رہا۔ کہاں تھے آپ؟ پینی فار یور تھاٹس۔ فیضان نے اپنا کھردرا بڑا ہاتھ اس کے بالوں میں رگیت کر کہا، تم نہیں سمجھو گی، میں ویک فورسز اور بلیک ہول کے متعلق سوچ رہا تھا، ان میں کچھ ریلیشن ہونا چاہیے۔ آپ مجھے سمجھائیں تو صحیح، میں نے سینئر کیمبرج کیا ہے، میں سمجھ جاؤں گی پلیز۔ میری جان، اپنی خوبصورت سر کو اتنی زحمت نہ دو، ورنہ وہ اتنا خوبصورت نہ رہے گا۔ مسرت کی بھوک مر گئی، یہی فیضان چاہتا تھا۔ اسی طرح وہ دونوں اپنی اپنی باری ون اپ مین شپ کا کھیل کھیلتے رہے۔ اس محبت میں مسرت بہت روئی۔ جب وہ ڈاکٹر سے ملنے جاتی تب بھی روتی، جب اس سے مل کر واپس لوٹتی تب بھی اس کا چہرہ بھیگا ہوتا۔ اس قدر رونے کے باوجود وہ نہیں چاہتی تھی کہ رشتہ ٹوٹ جائے، کیونکہ ایک عمر کے بعد وہ زندہ ہوئی تھی۔ اچانک ایک دن ڈاکٹر صاحب کوٹھی پر آ گئے۔ ہر قسم کی منت، سماجت، لالچ کے باوجود وہ کبھی اس کے دولت قدے پر نہیں آئے تھے۔ جب بھی وہ فیضان کو بلاتی ان کا ایک ہی جواب ہوتا، بھئی میں بڑا اپسیٹ، بڑا آڈ محسوس کرتا ہوں۔
تم چاہو گی کہ میں اپنے آپ کو حرامزادہ سمجھوں؟ اس روز ڈاکٹر فیضان بہت بوجھا ہوا تھا۔ اس نے مسلسل خاموشی اختیار رکھی تھی اور سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا۔ بڑی دیر بعد وہ بولا، عظیم صاحب کہاں ہیں؟ وہ صبح نکل جاتے ہیں، کالا شاہ کاکو۔ بلکہ آج کیا دن ہے؟ بدھ، فیضان نے جواب دیا اور پھر گھڑی دیکھ کر بولا، ابھی آدھے گھنٹے میں میرا لیکچر ہے۔ بدھ؟ اچھا، اور تاریخ؟ 13۔ بغیر سنے وہ بولا، آج تو عظیم شیخو پورا بھی جائیں گے۔ کچھ سوچ کر مسرت بولی، کسی پچھلے کمرے میں ہوور چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اور بچے؟ دونوں اسکول گئے ہیں۔ فیضان نے سارے کمرے میں نظر دوڑائی۔ آف وائٹ کا یہ کرشمہ اس کی آنکھوں کو بھلا لگا۔ تم اپنا سارا دن کیسے گزارتی ہو مسرت؟ میں نے تو تمہیں پہلی بار تمہارے اپنے ماحول میں دیکھا ہے۔ شیشے کی لمبی کھڑکی سے فوارے کا پانی گول گول دائرے میں چلتا نظر آ رہا تھا۔ مسرت نے مسکرا کر کہا، جب آپ میری زندگی میں نہیں آئے تھے تو میں اس کمرے میں رہتی تھی، خوبصورت، دلاویز، لیکن مردہ، بے جان۔ آپ سے ملی ہوں تو اس فوارے کی طرح زندہ ہوں، لیکن دائرے میں، نہ اوپر نہ نیچے، ہمیشہ دائرے میں بسر ہوتی ہے میری زندگی۔ فیضان اپنے علم کی تلوار کو نیام سے نکالنا بھول گیا۔ کبھی تم نے زندگی میں اپنی ذات کے حوالے سے زندہ رہنے کی خواہش کی؟ صرف اپنی ذات کے وسائل، اپنے ہاتھ پاؤں، ذہن استعمال کر کر مست پانے زندہ رہنے کا خیال تمہیں آیا؟ کسی دوسرے کے سہارے زندہ رہنا تو بہت مزریبل طریقہ ہے جینے کا۔ مسرت کو محسوس ہوا کچھ بچھڑ رہا ہے، بدل رہا ہے، کہیں سے ڈراپ سین کا شوشہ چھوٹ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں پروفیسر صاحب، لیکن میں دھرتی کی طرح ہوں۔ مجھ میں صرف جب بیج پڑتا ہے تو میں زندہ ہوتی ہوں، پھر چاہے میں ہنستی رہوں یا روتی رہوں، بیج کی پرورش کی مجھے کبھی فکر نہیں ہوئی۔ بس مجھ میں حل پھرے تو زندہ ہو جاتی ہوں۔ آئی ایم سوری فار یو۔ تم جیسی ایک جاپانی لڑکی مجھے MIT میں بھی ملی تھی، وہ بھی ڈاکٹریٹ کرنے کے باوجود زندہ نہیں تھی۔ بس ایک بار میں نے اس میں زندگی دیکھی تھی۔ جاپانی لڑکی کا ذکر سنتے ہی مسرت کا دل رونے کو چاہا۔ فیضان نے آدھی نظروں سے ایک بار پھر آف وائٹ کمرے کے کرشمے کو دیکھا۔ اس روز وہ ٹوکیو واپس جا رہی تھی۔ اس کی تنگ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بار بار کہتی تھی، چیری بلاسم کا موسم ہمارے ملک میں بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس موسم میں کسی سال جاپان ضرور آنا۔ پھر آپ گئے؟ فیضان نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سنو مسرت، ہم پینڈو لوگ ہیں، ہمارا کسی جاپانی گڑیا سے، کسی مہارانی سے میل کیسا؟ میری ماں کا خط آیا ہے کہ کیا اس وقت شادی کرو گے جب دانت ٹوٹ جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں مجھے جانا پڑے گا۔ ماں بہت بوڑھی ہو گئی ہے، مرنے سے پہلے اسے بھی ایک بار زندہ کرنا ہے۔ ڈاکٹر فیضان جلتا سگریٹ ایش ٹرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ صدیوں وہیں بیٹھے بیٹھی ایسے ہوگی جیسے آتش فشاں پہاڑ زلزلے کے بعد ٹھنڈا ہو پڑ جاتا ہے۔ ہلکی سی دستک ہوئی، میٹ نے دروازہ آہستہ سے کھولا۔ آپ سو تو نہیں رہا؟ نہیں آئیوی، آ جاؤ۔ میڈم، ہم سمجھا آپ سو رہا تھا، فون آیا تھا۔ اچھا، کوئی میسج؟ نہیں میڈم، کوئی میسج نہیں دیا، بولتا پھر فون کرے گا۔ جھک کر آئیوی نے رومال فرش سے اٹھایا اور سوری کہہ کر چلی گئی۔ مسرت کو محسوس ہوا جیسے رومال میں سے فیلنگ پھدک کر پردے پر چڑھ گئی۔ اس نے اپنے اوپر رکھے ہوئے تکیے کو زور سے دور پھینک دیا اور اپنے بچوں کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ وہ دونوں اپنے اپنے گھروں میں خوش باش، تندرست و توانا، ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ مسرت ان کی زندگیوں میں شامل ہونا چاہتی تھی، لیکن انسان ہمیشہ کسی خواہش، کسی ضرورت کی رسی کے سہارے ہی کسی کے دل میں داخل ہو سکتا ہے۔ بچوں کے اپنے وسائل سے ضرورت پوری ہو رہی تھی۔ وہ اپنی تمام خواہشات خود پوری کرنے کے اہل تھے۔ قیصر اور زارا کے گھروں میں وہ محبت کا سمبل تھی، محبت نہیں تھی، ضرورت کا سمبل تھی، ضرورت نہیں، خواہش کا بت تھی، خواہش کی تحریک نہیں۔ سارے میں کئی واقعات بھنوروں کی طرح گھوم رہے تھے۔ جب بھی رت بدلی، بنجر زمین جتنی بار لہلائی، جب جب وہ ہنسی اور روئی، زندہ ہوئی اور مر گئی، کمرے میں آڑی ترچھی یادیں بکھری ہوئی تھی۔ مسرت نے بچپن میں کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا تھا۔ اس کے ابا کہا کرتے تھے، اس کو خود ہی کھلا پلا دیا کرو، یہ مر جائے گی مگر مانگ کر نہیں کھائے گی۔ لیکن اب اسے یاد آ رہا تھا کہ محبت کا کاسا تو ہمیشہ اس کے ہاتھ میں رہا۔ اس کاسے میں
کسی نے محبت کا بڑا نوٹ نہ ڈالا، ہمیشہ ذلتوں کی ریزگاری ہی پڑتی رہی، اور اس کے سہارے کبھی وہ ہنستی کبھی روتی رہی۔ مسرت نے یکدم پنکھا بند کر دیا۔ اسے سردی سے لرزا سا محسوس ہونے لگا۔ مسرت نے خوف کے ساتھ کھڑکی کی طرف دیکھا۔ فیلنگ پردے کے پیچھے این ریلنگ کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ اسے لگا ابھی وہ بلی کی طرح پنجے نکال کر اس پر جھپٹے گی۔ خوف سے مسرت کے ہاتھ پاؤں سرد پڑ گئے۔ 50 برس کی عمر میں یکدم وہ مجبور ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے کوئی فیصلہ نہ کرنا پڑے۔ آج تک نہ تو کسی نے اسے ٹوکا تھا، نہ اس کے کسی فیصلے پر اسے شرمندہ کیا، لیکن اس وقت وہ کمزور محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں بھٹکتے ہوئے یکدم اس نے ہوا میں منہ اٹھا کر کہا، یا اللہ، تو بے نیاز ہے، مجھے بھی اس چھپی ہوئی فیلنگ سے، اس احساس سے بے نیاز کر دے۔ اے حضرت زکریا کے رب، اس بڑھاپے میں مجھے ذلت سے بچا۔ اب مجھے نہ ہنسی درکار ہے نہ آنسو، مجھے پناہ دے، اس فیلنگ سے، اس احساس سے پناہ دے جو اس پردے پر چڑھی مجھ پر شب خون مارنا چاہتی ہے۔ میں اس فیلنگ کے ہاتھوں زندہ ہوئی اور مری، اے رب مجھے اس کے حوالے نہ کر۔ کچھ دیر لاؤنج میں فون کی گھنٹی بجتی رہی۔ اسے لگا فیلنگ پردے کی ڈوری سے کھسکتی نیچے آئی اور اس کے پاؤں سے لپٹ کر سر ملنے لگی۔ کچھ دیر گھنٹی بجتی رہی اور پھر بند ہو گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ مسرت نے اندر آنے کی اجازت نہ دی اور پھر اس کے پلنگ کے پاس پڑا دوسرا ٹیلی فون بجنے لگا۔ مسرت نے فون اٹھایا۔ لمحہ بھر کو اسے خیال آیا کہ اس کے ہاتھ کی نسیں اب اس کی عمر ظاہر کرنے لگی ہیں۔ فون کو اٹھا کر اس نے کان سے لگایا۔ دوسری جانب سے وہ کہہ رہا تھا، سنیے، فون بند نہ کیجیے، میں ناصر بول رہا ہوں۔ آپ بیگم صاحب کو میسج دے دیں، میں آدھ گھنٹہ پہلے انہیں آئس کریم کارنر پر ملا تھا، مجھے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ آواز میں وہی دیانت تھی، وہی پریشر تھا۔ ناصر کو چونگے سمیت تپائی پر دھر کر مسرت نے سوچا، اب تو ناصر، اگر آپ مجھے موت سے بھی بچا سکتے ہوں تو میں آپ کی بات نہیں سن سکتی، کیونکہ میں زندہ ہونا ہی نہیں چاہتی۔ یوں ہی مسرت کو لگا اس کی جلد میں تناؤ نہیں رہا، سارے دانتوں کو اکھاڑ پھینکنے کا وقت آ گیا ہے، اور بال رنگنے سے زیادہ بےہودہ کوئی عمل نہیں۔ تپائی پر دھرے چونگے سے ہلو ہلو کی آوازیں آنے لگی اور سارے کمرے میں فیلنگ نے آہوں اور سسکیوں سے مئی کی ہوا چلا دی۔ مسرت نے ڈرتے ڈرتے محسوس کیا کہ اس نے اپنے گرد ایک مضبوط کمر کوٹ تعمیر کر لیا ہے، جس کے اندر اب باقی زندگی بھر اگر وہ مردہ بھی رہی تو کسی کو اس کے سنیاس کا علم نہ ہوگا۔